الصالحين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن سعيكم لشتى. درود بجلالك محمد آل محمد. اس سے بہتر اللہ سے آل محمد کو درود بھیجو. کامیاب ہوا ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گیا. سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا پاک، مقدس، مطہر، طیب، طاہر ذکر ہے. اس سلسلہ گفتگو کے لیے میں نے سورہ مبارکہ واللیل سے ایک آیت مجیدہ کے جز کو سرنامہ سخن قرار دیا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں، توجہ ہے سب کی، اے انسانوں، اِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، تمہاری کوششیں، درود بھیجیں ملک محمد علیہ کیمرے کو نیچے کر رہے ہیں. اے انسانوں، تمہاری کوششیں پراگندگی کا شکار ہیں، منتشر ہے، انتشار کا شکار ہے. کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم فرما رہا اِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. اگر توجہ کریں گے تو دو چار باتیں تیزی سے عرض کروں گا. آج چونکہ بڑی تاخیر ہو گئی، میں تو بہرحال اپنے وقت پہ یہاں موجود تھا. اِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، اے انسانوں، تمہاری کوششیں پراگندگی کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے، منتشر ہے. فَعَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ہاں مگر وہ کہ جو عطا کرے، جو تقوی اختیار کرے اور جو بہترین کی تصدیق کرے. رب فرماتا ہے ہم اعلان کرتے ہیں کہ وہ فائدے میں رہے گا. جو عطا کرے، جو تقوی اختیار کرے، جو بہترین کی تصدیق کرے، رب فرما رہا ہے ہم اعلان کرتے ہیں کہ وہ فائدے میں رہے گا. اگلا فقرہ رب فرماتا ہے کہ سنو، ہاں مگر وہ جو بخل کرے، جو اپنے آپ کو خالق سے مستغنی جانے، جو بہترین کو جھٹلا دے، رب کہہ رہا ہے میں اعلان کرتا ہوں کہ ہر وہ نقصان اٹھانے والوں میں رہے گا. ٹھیک ہے؟ جو عطا کرے، جو تقوی اختیار کرے، جو بہترین کی تصدیق کرے، رب فرماتا ہے وہ فائدے میں رہے گا. جو بخل کرے، جو اپنے آپ کو خالق سے مستغنی جانے، جو بہترین کو جھٹلا دے، اس کا انکار کرے، رب فرماتا ہے ہم اعلان کرتے ہیں کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں رہے گا. ٹھیک؟ یعنی فائدے میں کون رہے گا؟ پروردگار نے بتلا دیا. نقصان اٹھانے والوں میں کون رہے گا؟ پروردگار نے بتلا دیا. یہ منظریں سورہ واللیل کی اگر توجہ کریں گے تو آج تمیدی گفتگو ہے، آنے والے دنوں میں کچھ ڈیٹیل بیان ہوگا، لیکن تیزی کے ساتھ اس کو یوں محفوظ فرمائیں. رب نے کیا فرمایا؟ جو عطا کرے، جو تقوی اختیار کرے، جو بہترین کی تصدیق کرے. کسی نے میرے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے سوال کیا کہ فرزند رسول آیت میں نہیں ہے کہ کیا عطا کرے. جو عطا کرے، اگر تو بات پہنچا سکا، جو عطا کرے آیت میں نہیں ہے کیا عطا کرے. میرے معصوم نے فرمایا سنو، رب یہ فرما رہا ہے کہ جو اس نے دیا ہے وہ عطا کرو. یا صاحبہ زمان، جو اس نے دیا ہے وہ عطا کرو. ابھی بھی اگر عطا کی گنجائشیں واضح نہیں ہوئی تو ترتیب تلاوت میں ابتدا میں اگر دیکھتے ہیں، ترتیب تلاوت میں قرآن مجید میں ابتدا میں رب نے فیصلہ کیا
اور ایک اصول بھی دے دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. کہا سنو ابتدائی آیات کو چھوڑو, ومما رزقناہم ینفقون, کہا جو ہم نے دیا ہے اس سے نکالو. کوشش کرتا ہوں کہ قریب ہو کے بات کر سکے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے جتنے بھی صوفیہ ہیں, اہل تحقیق, اہل توحید ہیں, ان میں سے ایک کی نظر اٹھی, اس کو سمجھ لیجیے گا پھر واپس آؤں گا. ایک کی نگاہ اٹھی, اچھا وہ جو بات میں کہوں گا وہ آپ سب کو پہلے سے معلوم ہے, ٹھیک. ایک اہل تحقیق, اہل توحید کی نظر اٹھی, کیا وہ کہنے لگے کہ شاہ ہست حسین ہوں میں اپنے موضوع پہ, لیکن قوت سے سنیے گا. شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دی ہست حسین, دی پناہ ہست حسین, ہاں دی ہست حسین. اب ابتدائی منزل اس میں ہی میں جملہ کہہ دیتا ہوں, یعنی اس کو یوں سمجھ لیجیے, میں نہیں کہہ رہا, ایک اہل تحقیق, اہل توحید کا یہ مصرے کیا فرماتے ہیں, شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دی ہست حسین, دی پناہ ہست حسین. یعنی ابتدائی میں فیصلہ لے جائیے نا, ارے بڑا فرق ہے ان میں جو حسین کو دیندار سمجھتا ہے اور ان میں جو حسین کو دین مانتا ہے. کیا صاحب ہے, بہت فرق ہے ان میں. یہ میں نہیں کہہ رہا, اہل تحقیق, اہل توحید, یہ تو جانتے ہو نا کس کے مسئلے ہے نا. شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دی ہست حسین, دی یہاں رکے نہیں, دی پناہ ہست حسین. فرما یہ رہے ہیں کہ سنو جب دین کو کہیں پناہ نہیں ملتی تو حسین کے سائے میں آتا. دی پناہ, دی پناہ ہست حسین, دین کو جب کہیں پناہ نہیں ملے تو حسین کے سائے میں آتا ہے. تو بات پہنچ رہی ہے, جو عطا کرے تو زمانہ بتلائے نا حسین نے کیا کچھ عطا کر دیا. یا صاحب زمان, اگر تو بات پہنچا پا رہا ہوں, دی ہست حسین, دی پناہ ہست حسین. یہاں بھی بات نہیں رکی, سردار ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ. اس کی قوت سمجھ رہے ہیں. اب ایک جملہ کہہ دوں اگر تو پہنچا سکا مولا نے توفیق دی. اس کو یوں سمجھ لے میرے دوست, اس کو صرف مصرے نہ سمجھنا, بالخصوص جو احباب محسوس فرمائیں گے میری گفتگو کو, اس کو فقط مصرے نہ جاننا, یہ حقیقت کا شاعرانہ بیان ہے. کیا صاحب زمان, اس کو صرف مصرے نہ جانیے, یہ حقیقت کا شاعرانہ بیان ہے. سردار ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. بات پہنچ رہی ہے. یعنی اب میری کتابوں نے کہہ دیا, کہہ دیا, بات مقالے بھی. یہ شعر کس کے, احسن تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے, ہے نا. اب بعض نے انکار کیا کہ نہیں یہ ان کا شعر نہیں ہے, یہ ان کے مصرے نہیں. ٹھیک ہے, میری تحقیق میں تو انہی کا, لیکن اگر ایسا ہی ہے تو یہ بتاؤ اگر ان کا نہیں ہے تو کس کا مرتبہ گھٹا. پریشان ہو کے نہیں سننا, بات قریب ہو کے کر رہا ہوں, مجھے بتلاؤ کس کا مرتبہ گھٹا بھائی. بلکہ اس کے لیے شرف ہو جائے گا جس کے دیوان میں یہ مصرے جائیں گے. اس کے لیے شرف ہو جائے گا جس کے دیوان میں یہ مصرے چلے جائیں گے. یعنی میں یوں کہوں جیسے, اب یہ فقرہ آپ کے حوالے ہے بھائی, یہ خانوادہ وہ خانوادہ عزت و شرف ہے
جس نے زمانے کو کائنات کو عزتیں بخشی ہیں. ہے ایسا یا نہیں؟ کائنات کو شرف بخشا ہے, کائنات کو عزتیں بخشی ہے. پوری کائنات عالم عالم میں یہ گھرانہ کسی کا ممنون کرم نہیں سوائے حق تعالیٰ کے, سوائے رب دو جہاں کے. بس پروردگار کا ممنون کرم ہے یہ خانوادہ. مطلب یہ بات ایسے ہی ہے کہ جیسے علی کا کعبے میں آنا علی کے لیے شرف نہیں ہے, کعبے کے لیے شرف. یہ جو تذکرے ہیں, یہ جو ذکر ہے, یہ کیا ہے؟ یہ مکتب حسینی ہے جو کردار بناتا ہے, جو کردار بناتا ہے. یعنی حقیقی معنی میں اللہ کرے پہنچا سکوں میں, وہ اہل توحید ہو نہیں سکتا جو حسین کا آشنا نہ ہو. ٹھیک ہے, رات بہت ہو گئی, باتیں اگر بوجھل ہیں تو بدل دیتا ہوں, سب سنیں گے. کیا کہ حقیقی معنی میں وہ اہل توحید ہو نہیں سکتا جو آشنائے حسین نہ ہو. حسین نے بتلایا ہے بھائی. اس سے دیکھیے نا, اب یہ ہے مقام مسائل کا فقرہ, لیکن پیش کر رہا ہوں فضائل کے مقام پہ. اس کو یوں سمجھ لیں میرے دوست, میرے جوان, کہ زخموں میں تھے حسین, لیکن مقام فضائل کا سنیے گا وہ کیسا معشوق ہے, اس کو سمجھیے گا کہ اتنے زخموں میں ہونے کے باوجود بھی احساس درد نہیں ہو رہا حسین کو. یہ محسوس کریے گا میری بات کو میرے بھائی, اس کو سمجھیے گا. نہیں اگر ابھی بھی نہیں تو آپ مجھے ایک ٹکڑا اور کہتا ہوں, اس کو سمجھ, اس کے انشاءاللہ اس کو انٹرپریٹ کروں گا, لیکن اس کو یوں سمجھ لیں میرے دوست, میرے سارے احباب, کہ بھائی کتنی برہنہ شمشیریں تھیں جنہوں نے غریب زہرا کو اپنے نرغے میں لیا ہوا تھا. تھا ایسا یا نہیں؟ تھا نا ایسا؟ سب بولو گے تو بات بنے گی. تھا ایسا نہیں تھا؟ کتنی برہنہ شمشیریں تھیں جنہوں نے غریب زہرا کو اپنے نرغے میں لیا ہوا تھا. ارے میرے حسین کو سمجھو کہ اتنی برہنہ شمشیریں مل کر بھی میرے حسین کا ایک سجدہ نہیں روک سکی. سمجھنی ہے تو مکتب حسینی میں یہ بتلائیں گے پیش کرتا ہوں. یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے دیکھیے قرآن کریم میں, کل بھی میں نے ایک مقام پہ یہ بات درس کی تھی, تابکاری سمجھتے, تابکاری کسی کہتے ہیں, تابکاری سمجھتے, لفظ تو اردو کا, جوان جانتے ہیں, جوان بولے میرے ساتھ, جانتے ہو تابکاری نہیں جانتے؟ مثال دیکھو, یعنی تابکاری کیا؟ ریڈیشنز. اب یہ دنیاوی معاملات کی ریڈیشنز ہیں, یہ کیسی ہیں اس کو سمجھ لیجیے گا. یہ جو ریڈیشن نکلتی ہے کیا ہے؟ اس سے جسم انسانی کو بچایا جاتا ہے. بچاتے ہو نہیں بچاتے؟ بچاتے ہیں نا ان ریڈیشن سے کہ یہ جسم انسانی کو ڈسٹروائے کر دیں گی, تباہ کر دیں گی. ہے ایسا یا نہیں؟ یہ جو دنیاوی ریڈیشنز ہیں جہاں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, وہاں جسم انسانی کو بچایا جاتا ہے کہ یہ ریڈیشن, یہ تابکاری جسم انسانی کو تباہ کر دے گی, ڈسٹروائے کر دے گی, برباد کر دے گی. لیکن قرآن کے الفاظ میں جو ریڈیشن ہے, سمجھنے والی باتیں ہیں بھائی, میں تو بس ایسی باتیں کرتا ہوں اور ایسی باتیں ہیں میرے پاس. جو قرآن کے الفاظ میں ریڈیشن ہے وہ جسم انسانی کو تباہ نہیں کرتا, سنوار دیتا ہے. اس کو سمجھیے گا میرے جوان, سمجھنے کی کوشش کریں. وہ جسم انسانی کو سنوار دیتا. اب آئیے ذرا قرآن کریم کی طرف دیکھیں کہ کیسے دل آویز
صمدی کی طرف راہ لے جاتی ہے، اس راہ کو حسین کہتے ہیں۔ بات مشکل ہے، بدلوں، اس راہ کو حسین کہتے ہیں۔ یعنی اب یوں سمجھیے کہ توحید کے کتنے دل آویز بیان قرآن میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احسنتم کفوا احد، یعنی کتنا دل آویز بیان ہے توحید کا۔ یہ بھی مقام ہے۔ ایک اور مقام جو زبان سے عام ہے، ہر بچے کو، ہر جوان کو محفوظ ہوگا اس کے ذہن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ ذہن میں ہے نہیں ہے؟ یہ کون سا مقام ہے؟ آیت الکرسی کا ہے نہیں؟ آیت الکرسی ہے نا، محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ کون سا مقام ہے؟ آیت الکرسی کا۔ کتنا دل آویز بیان ہے توحید کا، اس کو سمجھ لیں میرے جوان۔ میں اپنے موضوع پہ مسلسل ہوں، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ یہ بھی توحید کا دل آویز بیان، سورہ توحید دل آویز بیان۔ آیہ نور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، یہ بھی توحید کا دل آویز بیان۔ لیکن سورہ توحید اور آیت الکرسی، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، سورہ توحید میں جلال کا اظہار ہے، آیت الکرسی میں جلال و جمال دونوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ آیت الکرسی میں جلال و جمال دونوں کا اظہار، ٹھیک؟ یعنی اس کو یوں سمجھیے، اللہ اکبر، کہ اللہ ہو لا الہ الا ہوا۔ اگر وقت ملا اور مجھے گنجائش سمجھ میں آئی تو میں پیش کروں گا، لیکن اس کو بس آج کی حد تک اس کو یوں سمجھ لیں، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، یعنی ہر جملہ اسمیہ میں، توجہ کریں کہ تھوڑی سی بات کروں، ہر جملہ اسمیہ میں مبتدا، ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، ٹھیک؟ مبتدا اور خبر۔ مبتدا عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن استثنائی حالات میں کہیں کہیں مبتدا نکرہ ہوتا ہے۔ اس کو سمجھ لیں اور یہیں سے بات آگے بڑھاؤں گا۔ کہیں کہیں نکرہ ہوتا ہے۔ یہ معرفہ کیا ہے، نکرہ کیا ہے، اللہ کرے پہنچا سکوں۔ معرفہ کیا ہے، نکرہ کیا ہے؟ معرفہ جسے آپ جانتے ہیں، نکرہ جسے آپ نہیں جانتے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ معرفہ سے نکلا ہے معروف، نکرہ سے نکلا ہے منکر۔ یا صاحب زمان، معرفہ سے نکلا ہے معروف، نکرہ سے نکلا ہے منکر۔ احسن، تو معروف جسے آپ کی فطرت پہچانتی ہو، منکر جسے آپ کی فطرت نہیں پہچانتی، جس سے آپ کی فطرت آشنا ہے، یہ ہے معروف۔ جسے
توجہ کیجئے گا، وہ ہے معرفت. کیا؟ جس سے فطرت، نوجوان بولو گے تو بات میری اور آسان ہو جائے گی. فطرت آسان، تم آشنا ہو. ٹھیک؟ معرفت. اب یہ جو اللہ ہو، فطرت جانتی ہے. یعنی فطرت کے اندر لائے ہو توحید کہ کوئی ہے جو بنانے والا ہے. کچھ کہہ رہا ہوں، کوئی ہے جو بنانے والا ہے. اللہ کرے میں اتنا قریب ہو سکوں جتنا چاہنا ہوں جوانوں کے. کوئی ہے جو بنانے والا، لیکن اجمالی تعارف ہے، تفصیلی نہیں. کوئی ہے جو بنانے والا ہے، یہ فطرت میں لے کے آ رہے ہو. ٹھیک ہے؟ کوئی ہے جو بنانے والا. یعنی یہ ایسا ہی ہے، ہر گھر کی داستان ہے. میں فقرہ پیش کرتا ہوں. نومولود بچہ آتا ہے دنیا میں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نومولود ہے. ہاں، یعنی ایون میں فقرہ کہوں گا، اس سے زیادہ حصی مثال میرے پاس نہیں. ایون بچے کو اپنے باپ کا نام بھی نہیں پتا ہوتا. بولو، تائید کرو، گھر کا معاملہ ہے نہیں. نہ نام پتا ہوتا ہے، نہ باپ کا ڈیزگنیشن پتا ہوتا ہے، نہ کوالیفیکیشن پتا ہوتی ہے، نہ روزگار کا پتا ہوتا ہے. کچھ نہیں جانتا. ایسا ہے یا نہیں؟ ہے ایسا ہے؟ اب سنیں اور توجہ کریں، اس بات کو محفوظ کریں. یعنی یہ نومولود کی کیفیت ہے کہ باپ کا نام نہ جانے، کوالیفیکیشن نہ جانے، باپ کا پیشہ نہ جانے، باپ کا روزگار نہ جانے. یہ نومولود جو دنیا میں آ رہا ہے. ہاں، لیکن اگر اس سے پوچھے بابا، غریب زہرا سلامت رکھے، لیکن اگر اس بچے سے پوچھے بابا تو جانتے ہو وہ کیا کرے گا؟ نہ نام جانتا ہے، بس گھر میں آتا جاتا دیکھ رہا ہے. نہ نام جانتا ہے، نہ صفات جانتا ہے، نہ کوالیفیکیشن، نہ کچھ. بس جب اس سے پوچھو کہ بابا، وہ اشارہ کرتا ہے. یا صاحب زمان، وہ اشارہ کرتا ہے. اس سے زیادہ وہ قدرت نہیں رکھتا، بس اشارہ کرے گا. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ باپ کے بارے نہ نام جانے، نہ پیشہ، نہ کوالیفیکیشن، نہ ہوتا، نہ کوئی اور معاملہ، لیکن باپ کے ہونے کا یقین اس بچے سے کوئی سلب نہیں کر سکتا. تھوڑا سا ساتھ دے دو میرے بھائی. باپ کے ہونے کا یقین اس بچے سے کوئی سلب نہیں کر سکتا. اگر یہ مثال پہنچ گئی آپ تک تو بس سمجھ لیں یہی بندے کا خالق سے رابطہ ہے کہ وہ اجمالی طور پہ جانتا ہے کہ وہ ہے. اب رب کے تقاضے ہیں کہ وہ بتلائے کہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ لم یلد ہے، وہ ولم یولد. درود بھیجیں مل کے محمد آل محمد. یا رسول اللہ، یا صلی اللہ علیہ اور سنائے پیغام. باتیں مشکل تو نہیں ہے، سنیں گے اسی موضوع کو. احسن. تو بس کہ یہ رب کے تقاضے ہیں کہ وہ بتلائے. اجمالی تعارف ہے. اور پھر بات یوں بھی ہے کہ بچہ جو صحیح آغوش میں پروان چڑھے، جو بڑا ہوتا رہے گا وہ متعارف ہوتا رہے گا، باپ سے متعارف ہوتا رہے گا، باپ سے آشنا ہوتا رہے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ شرط یہ ہے صحیح آغوش میں پروان چڑھے. بس یہی ہے. توحید اگر سمجھنی ہے تو اس مکتب میں آؤ جسے حسین کا مکتب کہتے ہیں. اور جو کریں اگر توحید سمجھنی ہے تو مکتب حسینی میں آؤ. یہ مکتب ہے جو سمجھائے گا، یہ مکتب ہے جو بتلائے گا. یعنی آپ غور کریں اور توجہ کریں کہ انسان کا عالم کیا ہے. انسان کا عالم یہ ہے، اتنی بڑی کائنات میں، اتنی بڑی کائنات میں اتنا سا وجود رکھنے والا انسان، بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. ہو رہا ہے ایسا ہے نہیں؟ اتنے سے وجود رکھنے والے انسان کو بڑی اہمیت. وجہ کیا ہے؟ سبب مثال دے دیتا ہوں. کل بھی پیش کی تھی، آج پھر پیش کر دیتا ہوں. کیا ایک بات مشہور ہے، عقل بڑی کہ بھینس؟
سنیے، سب نے سنی ہے؟ اتنی بڑی کائنات میں اتنے چھوٹا سا وجود رکھنے والا انسان اتنی اہمیت دی جا رہی ہے. یہ میں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا، آداب ممبر سے واقف ہوں. عقل بڑی کہ بھینس؟ بس اس مثال کو ادھر لے آئیے. یہ کائنات بھینس کے مانند ہے، انسان عقل کے مانند ہے. کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں اپنے بھائیوں کو. انسان عقل کی مانند ہے، انسان عقل کی مانند. یہی تو عقل ہے حضرت انسان کی کہ جو کئی شاہکار تعمیر کرے، کئی شاہکار تعمیر کرے، کئی چیزیں تباہ کرتے ہے. ایسا ہے لیکن تاریخ میں ایسے چہرے بھی ملتے ہیں کہ جن کے بارے میں مشرکین نے گواہی دی ہے کہ اگر ان چہروں نے دست دعا بلند کی، اعتراض کیے کہ اگر وہ پہاڑوں کو ہٹنے کا حکم دے پہاڑ جگہ چھوڑ دے گا، دریاؤں کا رخ موڑنے کا حکم دے دریا رخ موڑ دیں گے. توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی اب یہیں سے جملہ لے جاؤں گے کہ انسان ہے، انسان کیا ہے؟ عقل. لیکن اب یہ جو دعا ہے بے معنی طلب لے لو اس دعا کو. یہ طلب دو طرح کی ہے، طلب تکوینی ہے، طلب تشریعی ہے. تکوینی اور تشریعی کیا؟ یعنی طلب کبھی تکوینی کبھی تشریعی، دو طریقے. اب یوں سنیں، یعنی اگر تو دست طلب دراز ہو صحیح وسائل کے ساتھ تو یہ انسان کائنات تعمیر کرے. بات مشکل ہو گئی. یہ انسان کائنات تعمیر کرے. توجہ کرنا، بات بس یہیں سے موڑ دوں گا گفتگو. یہ انسان ایک قدم اور آگے بڑھتے بہشت تعمیر کرے. پریشان ہے؟ چلے میں مثال دیتا ہوں. یہ انسان کیسے بہشت تعمیر کرے؟ کہا اگر تو اس انسان کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، نانا پوری قوت سے سننا، اگر وہ صراط مستقیم پہ ہو، دامن مرتضیٰ کو تھامے ہوئے ہو، مکتب حسینی کا پروان کرتا ہو، تو وہ یہاں مٹی کے گھروندوں سے گھر بناتا ہے، جنت وہاں پہ بڑھ جاتی. یا صاحب زمان، جنت وہاں بنتی. یا اب ساتھ ہو گئے. یعنی اس انسان کی اور کیا بات کروں میں کہ ایسے چہرے بھی دکھائی دیتے. بھائی صرف 8 ہی دن کا تو قیام کیا تھا، آپ نہیں محسوس کر پا رہے. 8 دن ہی کا تو قیام تھا، صحرا کو شہر بنا دیا یا نہیں؟ وہ 8 دن کے قیام تھا. کیا روح پھونکی حسین نے زمین کربلا میں، کتنی طاقت بھرتی میرے مولا نے زمین کربلا میں، کتنی قوت بھری حسین ابن علی نے اس تک زمین میں کہ آج زمانہ زیارت حسین کے لیے راغب ہے. ہر کوئی آمادہ. میرا مولا کتنا کریم ہے کہ سنو، جو افورڈ کر سکتا ہے سال میں 2 بار حسین کی زبانی کرے، جو نہیں کر سکتا سال میں 1 بار حسین کی زبانی کرے، جو یہ نہیں کر سکتا زندگی میں 1 بار حسین کی زیارت کرے، جو یہ نہیں کر سکتا نمک سے روٹی کھا لے، 1 بار حسین کی زیارت ضرور کرے. مولا کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ بھی نہیں کر سکتے. کب پریشان نہیں ہو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے اپنے گھر کی چھت پہ چلے جاؤ، کربلا کا رخ کر کے 3 بار حسین کو سلام کرو، حسین زواری میں نام لکھ لیتے ہیں. کتنا کریم ہے میرا مولا، کتنا کریم ہے حسین. توجہ کریں گے؟ اللہ اکبر. یہ ہے میرے مولا کریم کربلا. یعنی کہ کسی نے پوچھا تھا کہ غریب زہرا کو کتنے زخم، کتنے زخم؟ تو ایک عارف کا فقرہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ 4000 زخم صرف تلواروں کے تھے. دو جملے کہوں گا بس. 4000 زخم. کربلا سن کے نہ گزرے، کربلا محسوس
محسوس کریں. تاریخ نے لکھا جب اس جملے کو بس محسوس فرمائیے گا, جب 11 محرم ہوئی تو تاریخ نے لکھا کہ بیویاں کربلا کے میدان میں ایسے بکھر رہی جیسے تسبیح کے دانوں سے تسبیح دانے بکھر جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر خدا جانے کیسے شہزادیوں کو اپنے شہیدوں کے لاشوں سے اٹھایا گیا ہوگا. اگر تو سوچ سکتے ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توق خاردار. میرا امام علماء مقاتل نے لکھا کہ ایک رسن تھی 12 گلے تھے. ہائے کر کے رونے والوں سلامت رہو. ایک رسن تھی 12 گلے تھے. ایک روایت ہے وہ سن لیں آج کی حد تک. تاریخ نے یہ لکھا کہ اثنائے سفر میں غریب زہرا کا سر نوکے نیزہ سے زمین پہ آ گیا. اجرکم اللہ. سر مقدس کا نوکے نیزہ سے زمین پہ آنا تھا. ہر جا کوشش کر لی گئی. اب عبداللہ کا سر اپنی جگہ نہیں چھوڑتا. پھر ہوا کیا, میں اوریاں لفظ نہیں کہا کرتا, جانتے ہو پھر ہوا کیا ہوا؟ بس یہ اشارہ سمجھ لینا کہ کچھ لعینوں نے تازیانے اٹھایا. اجرکم اللہ. اور لے کے چلے میرے چوتھے امام کے پاس. بس چوتھے امام کے پاس پہنچے, تازیانے ہوا میں بلند تھے. ان اٹھتے ہوئے تازیانوں سے سجاد کی پشت پہ تاریخ لکھنا شروع کی. عددان میرے امام نے پوچھا تازیانے کیوں برساتے ہو؟ کہنے لگے سجاد تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا. میرے امام نے ہتھکڑیاں سمیٹی, بیڑیاں سمیٹی, بابا کے سر کی جانب آئے, دست ادب کو جوڑا اور فرمایا بابا بیٹی کی پشت پہ کوئی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں آپ کے لال نے تازیانہ نہ کھایا ہو. بابا سر مبارک آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ عددان لبوں میں جنبش آئی, آواز آئی سجاد میرا سر آگے کیسے بڑھ جائے؟ میری سکینہ ناکے سے زمین پہ آ گئی. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. غریب زہرا اپنے روزے پہ حاضری کا شرف عطا فرما. سجاد میری سکینہ ناکے سے زمین پہ آ گئی ہے. عزاداروں یہ آواز علی کی بیٹی نے بھی سنی. جب یہ جملہ علی کی بیٹی نے سنا تو اپنے آپ کو شتر کی پشت سے زمین پہ گرایا. اب سوچ سکتے ہو ہاتھ تو پسے گردن بندے تھے. اللہ جانے کیسے بی بی زمین پہ آئی. آواز دیتی چلی او میری مظلومہ بیٹی سکینہ, او میری یتیمہ بیٹی سکینہ. جانتے ہو نگاہ کی تو دیکھا نشیب میں ایک سیاہ پوش مستور تشریف فرما تھی. آغوش میں حسین کی بیٹی سو رہی تھی. علی کی بیٹی کی نگاہ پڑی. بی بی نے فرمایا اے بی بی آپ کون ہیں جو اتنے پورا شوق ماحول میں ہم آل محمد پہ احسان کرنے آ گئی؟ اے بی بی کاش آج ہمارا وطن مدینہ ہوتا, ہم آپ کو انعام دلواتے, لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کی اپنی ماں سے ہم محشر کے میدان میں آپ کی شفاعت ضرور کرائیں گے. لو عدداروں اماں کا نام آنا تھا, اس مستور نے نقاب کو الٹ دیا. اب جو بی بی کی نگاہ پڑی, ارے کوئی اور نہیں تھا, جنت البقیع سے آئی ہوئی غریب ماں تھی. بی بی نے اماں کو دیکھا, اب لہجے میں اب آواز دے کے کہنے لگی اماں 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 میرے اکبر کے سینے پہ لہجہ مارا, اماں میرے عباس کے شانے, اماں جس حسین کو تو نے چکیاں پی
حاضرین و بانیان کی حاجات کو پورا فرمائے۔ پالنے والے آپ کی بارگاہ میں واسطہ محمد آل محمد کا مرنے سے پہلے روضہ حسین کا دیدار نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، سیرت مولا کو چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، علماء حق کے سائے کو سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ روایت کا فقرہ ہے، زمانے کے امام فرماتے ہیں جب بھی میرے ظہور کی تعظیم کی دعا کرنا، شام والی بیوی کا واسطہ دینا، قائم کے واسطہ دے، پانے والے علی کی علی بیٹی کا واسطہ، اس بیوی کا واسطہ جو کبھی علی بنی، جو کبھی عباس بنی، عالم غیر معلم شہادی کا واسطہ دیتے ہیں۔ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو معرفت مولا نصیب فرما، عشق مولا سے سرشار فرما، مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولی و حافظ وقال